الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. چند مہینے قبل جب اس وبائی بیماری کا اعلان ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے بارے میں معلومات ہونے لگی، پھر حکومت نے سخت ترین ہدایات کے ذریعے سب کو خانہ نشین کیا اور گھروں میں رہنے پر مجبور کیا گیا. لوگ گھروں میں رہے، محتاط ہوئے. جب دوسرے ملکوں کے بارے میں سن رہے تھے تو کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا، اہمیت نہیں دی گئی. جب خود اپنے ملک کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ اس وبا کے عام ہونے کی خبریں آئیں، اطلاعات آئیں، کچھ حالات سامنے آئے، تو لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا اور احتیاط کرنے کو لوگوں نے مناسب بھی سمجھا. حکومت نے بھی پابند کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی خوفناک اور اس قدر ہراساں کرنے والی خبریں گشت کرنے لگی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک قسم کی دہشت طاری ہو گئی اور دل بیٹھ گئے اور سمجھ کام نہیں کرنے لگی. اور کچھ واقعات ایسے سامنے آئے کہ ان واقعات نے اور بھی زیادہ خوف زدہ کر دیا لوگوں کو اور ہمتیں ٹوٹ گئیں. تو دیکھا گیا شروع میں جو خبریں آئیں، جو اپنے حلقے سے احباب سے اطلاعات آتی رہیں، فون پر رابطے رہے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا احساس ہوا اور بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اچانک جو صورتحال سامنے آئی تھی اس نے دل میں یہ بات مومن ہونے کی حیثیت سے ڈالی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا اس کا کرشمہ ہے اور اس کی قدرت کا اظہار ہے. تو سنبھلنا چاہیے. تو لوگوں میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، ہم لوگوں میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور ہم کچھ ڈرنے لگے، کچھ دعائیں مانگنے لگے، استغفار کرنے لگے. گھروں میں وظائف پڑھنے کا اہتمام کیا جانے لگا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نمازوں کا اہتمام ہونے لگا. عورتیں بھی نمازوں کی پابند ہوئیں. گھروں میں، بہت سے گھروں میں کتاب کی تعلیم، بچوں کی تربیت ہوئی. اور خود سے اگر کچھ نہیں سمجھ سکے، نہیں کر سکے، تو جن علماء کے بیانات آ رہے تھے یا جو پہلے سے موجود تھے انہی کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنانا اور اچھی زندگی گزارنے کا. اس اثنا میں رمضان شریف آ گیا تو یہ ایک کچھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ماحول بنا تھا. اور رمضان جیسا جو مبارک مہینہ آیا
تو پھر اس کی برکتوں سے اور اس میں اللہ کی خاص رحمتوں سے اور بھی بندوں کا ماحول اچھا بنا۔ گھروں میں چونکہ مسجدوں کو نہیں جا سکتے تھے تو گھروں میں تراویح کا اہتمام ہوا۔ عورتیں گھر کی شاید زندگی میں پہلی دفعہ اور بہت سے لوگ تو پہلی دفعہ قرآن مجید مکمل سن سکے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز میں، اور فرض نمازوں کا بھی اہتمام ہوا، اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ جیسا بھی ہو رمضان میں کچھ نہ کچھ ہماری زندگی گزر گئی۔ لوگوں نے خیر خیرات کی، صدقات نکالے اور اللہ کے بندوں پر رحم کر کے اپنی جمع پونجی لٹا دی، صرف کر دی۔ یہ سب کچھ رمضان شریف تک چلا، لیکن جب شوال کا چاند نظر آیا اس کے بعد سے جو حالات سامنے آ رہے ہیں، سننے میں آ رہے ہیں اور اب تو دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ ہمارے دلوں میں بے حسی پیدا، پھر سے ہم اب بے خوف ہو گئے، اب کوئی ڈر نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب گویا اللہ راضی ہو چکے ہیں، اب ہم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر سے نمازیں چھوڑنا، مسجدوں میں اگرچہ کہ ہماری ریاست میں زیادہ سختی نہیں برتی جا رہی ہے، تو مسجدوں میں کیا ہے، وہی نمازی جو پہلے سے تھے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوا اور ایسی زبردست آزمائش سے گزرے تو دوگنے تو ہو جاتے مصلی مسجد کے اندر، دو گنا بھی نہیں مسجد میں مصلی، وہی جو پہلے سے نماز پڑھتے ہیں وہی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جن کو نہیں پڑھنا تھا انہیں اب بھی نہیں پڑھنا، ان کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، ان کو کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بھی ناراض ہو جائے اس امت سے، اس امت کو عذاب علیم میں اور عذاب عام میں مبتلا نہیں کرے گا، وہ اللہ کا وعدہ ہے، کتنا بھی ناراض ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، یہ ایک جملہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا دینے میں، عذاب بھیجنے میں، شر کو وجود میں لانے میں جلدی کرے، لو یعجل اللہ، اگر اللہ جلدی کرے، کیسی جلدی؟ استعجالہم بالخیر، جیسے بندے بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ کوئی گھر پسند آ گیا، خریدنا تھا، ڈھونڈ رہے تھے، ایک پسند آ گیا تو لینے میں جو جلدی کرتے، کوئی چیز کے تلاش میں تھی، مل گئی تو اس کو حاصل کرنے میں جو جلدی کرتے، استعجالہم بالخیر، اچھے کاموں کو کر لینے میں بندے جیسی جلدی کرتے ہیں، اگر ایسی جلدی اللہ تعالیٰ بندوں کو پکڑنے میں کرے تو لقضی الیہم اجل، پوری انسانیت کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دے، کوئی نہیں بچے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا اللہ، لقضی الیہم اجلہم، سب کی عمر پوری کر دے گا، سب کی زندگی ختم، اگر اللہ ایسی جلدی کرے۔ جیسے بندے جلدی کر رہے ہیں بھلائی کے کاموں کو، اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے جلدی کرتے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ میں بھی ایسی جلدی کرے، لیکن بندوں کے چاہنے کے باوجود، بندوں کے ایسا ماحول بنانے کے باوجود، بندوں کے اللہ کی غیرت اور اس کے حلم کو چھیڑنے کے باوجود اللہ فرما رہا میں نہیں جلدی کر رہا ہوں، اگر کروں تو کوئی بچے گا ہی نہیں، کسی کو چھوڑوں گا ہی نہیں میں، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں جلدی، لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں جلدی کروں اور ان کو دکھا دوں ان کا انجام، لوگ یہ چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا تو چھوٹی موٹی پکڑ تو نہیں کرے گا، وہ جتنی بڑی ہستی ہے اس کا ہر کام بڑا ہے،
اس کی رحمت بڑی ہے تو اس کا غضب بھی بڑا ہے، لیکن وہ اگر غصہ دکھائے گا تو اتنا بڑا دکھائے گا جتنی بڑی اس کی ہستی، اس لیے وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ بندوں پر غضب کا اظہار کرے، اس لیے وہ بجائے غضب کا اظہار کرنے کے اپنے بندوں کو تھوڑا سا دھکا دیتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ اگر تم لوگ شکر گزار بندے بنے رہو، ایمان والے بنے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تو رحمان ہے، رحمان کو عذاب دینے میں دلچسپی ہے؟ ماں رحمت والی ہے، محبت والی ہے، تو کیا ماں کو بچے کی تباہی میں دلچسپی ہے؟ نہیں ہے۔ وہ اللہ تو ماؤں سے کہیں زیادہ رحمت والا ہے، بے انتہا محبت کرنے والا ہے، اس کو کیا دلچسپی ہے اپنے بندوں کو سزا دے دے، ہلاک کر دے، سب کو غرقاب کر دے یا سنسار کر دے، جیسے پچھلی امتوں کو ہوا۔ ان کو بھی نہیں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان پہ بھی اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کر دیا، انہوں نے اپنے کو اس لائق بنا لیا تھا۔ اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ ان کو بھی عذاب آئے، اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کو بھی عذاب آئے، نہیں چاہتا اللہ، مگر اگر اس جگہ آ کر امت بندے کھڑے ہو جائیں جہاں پھر اللہ کو ایکشن لینا ہی پڑے گا، تو پھر اللہ لے گا، اور تب وہ لے گا تو کسی کو بچنے، چھپنے اور اس کی گرفت سے نکلنے کا موقع نہیں ملے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ پچھلے لوگ بھی ہمارے نبیوں کی یاد دہانیوں کو بھلا رہے تھے، ہمارے نبی کی دعوت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، ہمارے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا، تو پہلے تو ہم نے ان کو بہت ڈھیل دی، اور جب وہ حد سے گزر گئے اور سمجھے کہ کوئی ہمارا پکڑنے والا نہیں ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑا، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ بے بس ہو گئے، اب کچھ ان کے پاس طاقت اور چانس نہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہ اس اقدام کے بعد فرما رہا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، وہ جب اپنے نبی کی مدد کرے گا تو اس طرح بھی کر دے گا۔ یہ بھی قابل شکر ہے نبی کی طرف سے کہ اللہ ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھتا۔ اب ظلم کرنے والے دو طرح کے، ایک وہ ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لایا اللہ پر، ایک وہ ظالم ہے جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، اس پر ایمان لایا ہے، اس کے خوش ہونے اور ناراض ہونے کے اوپر ایمان لایا ہے، اس کے خوش ہونے سے دنیا اور آخرت کے کام بنتے ہیں، اور اس کے ناراض ہونے سے دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے، اجڑ جاتی ہے۔ اس پر بھی ایمان لائی، اس کو ہم نے مانا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن اس ایمان کے باوجود ہم ایسا کر نہیں رہے ہیں کہ ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ راضی رہے، ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کم از کم فرائض کی پابندی کریں اور حرام سے بچیں، کم سے کم اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے فرائض میں کوتاہی نہ کریں اور حرام کا ارتکاب نہ کریں۔ اس کے بعد بھی بہت کچھ کرنا اور چھوڑنا ہے، لیکن چلو وہ نہ بھی کر سکیں تو اتنا کرنے پر بھی اللہ اپنے ارادے کو خیر کا ارادہ فرما دے۔
اتنا بھی کر لے بندے کہ فرائض کا اہتمام کر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم لوگ اللہ کے دین میری لائی ہوئی دعوت پر 90% عمل کرتے ہو. اگر تم 10% بھی چھوڑ دیتے ہو تو عتاب میں آ جاتے ہو اور آپس میں ایک دوسروں کی نظر میں بھی آ جاتے ہو, اللہ کی نظر میں اس کی پکڑ میں بھی آ جاتے ہو. تم 90% دین پہ چل رہے ہو, 10% کی کمی بھی تمہاری نظر میں بے دینی ہے. میری امت پر ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب میری امت کے اس زمانے کے لوگ 10% بھی کر لیں تو اللہ کے رحم کے مستحق ہو جائیں. حالات بتا رہے ہیں کہ ہم 10% بھی خدا کی بندگی نہیں کریں, ورنہ تو نبی فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں بندے 10% بھی دین پہ جم جائیں تو پھر اللہ کرم کرے گا, پھر بھی اللہ رحم کرے گا. صحابہ کے لیے 10% چھوڑنا بھی گوارا نہیں تھا, ہمارے لیے 10% کر لینے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت و مہربانی کی امید دلائی گئی ہے. لیکن پتہ چل رہا ہے, ہر انسان دیکھ رہا ہے جو سخت ترین آزمائشیں آ رہی ہیں سیاسی اعتبار سے اس ملک میں اور عالمی اعتبار سے بھی. سیاسی اعتبار سے پورے عالم میں مسلمان جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں, ملکی اعتبار سے گزر رہے ہیں پورے عالم میں, ہمیں اپنا رونا ہے تو خود ہمارے ملک میں, اور مذہبی اعتبار سے, دونوں اعتبار سے اس دنیا میں مسلمانوں کی اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئی پشت پناہ نہیں, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کہی جاتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے نہیں کہی جاتی, وہ دنیا کے پتہ نہیں کس کے لیے کہی جاتی ہے, وہ ان کے جانوروں کے لیے بھی ہے. انسانی حقوق تو ہیں ہی, جانوروں کے حقوق بھی ہیں, جو عدل, جو مساوات, جو انصاف. یورپ میں ایک کتے کو مل سکتا ہے ان کے پالے ہوئے, وہ بھی محمد الرسول اللہ کی امت کے واسطے نہیں. یہ کسی کی شکایت کی بات نہیں ہے, اپنی شکایت کی. ایسے موڑ پہ ہم کیسے آ گئے؟ جو دین ہمارے پاس ہے, جو عقیدہ ہمارے پاس ہے, جو رب ہمارا ہے, جو ہمارا مولا ہے, جو ہمارا نبی ہے, جو کتاب ہمارے پاس ہے, ان سب کے ہوتے ہوئے تو ہمارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا حال تو اس دنیا کے سب سے اعلیٰ درجے کے انسانوں کا حال ہونا چاہیے تھا. انتم الاعلون, تم ہی عالی رہو گے, تم ہی بلند, سب تمہارے سے نیچے درجے, تم سب سے اونچے مرتبے پر. قرآن نے کہہ دیا ہے اور قرآن کا ایک نقطہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, غلط نہیں ہو سکتا. انتم الاعلون, تم ہی غالب ہو, تم ہی غالب ہو. لیکن حالات تو یہ نہیں بتا رہے, حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مغلوب, سب مطمئن ہیں, ہم پریشان. سب کو حقوق مل رہے ہیں, ہم حقوق کے لیے لڑ بھی رہے تو کامیاب نہیں ہو. سب کو گھر پہ پہنچ رہا ہے اور ہم گھر سے بے گھر ہو کے بھی پا نہیں سک رہے. یہ صورتحال مسلمانوں کی عالمی اعتبار سے ہے اور اس ملک میں بھی اس وقت یہی صورتحال سے مسلمان گزر رہا ہے. آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک چھوٹا سا معمولی سے معمولی تہوار ہوگا, کسی علاقے کا ہوگا, نیشنل بھی نہیں ہوگا, تو حکمراں حق سمجھتے ہیں کہ ان کو مبارکبادی دی جائے.
لیکن ایک عالمی معیار کا تہوار مسلمانوں کا آ جائے تو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی حاکم کہہ دے کہ آپ کو مبارک ہو. کوئی اس کے لوگوں کے جذبات کی لسٹ سنائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے جذبات کا دور سامنے آنے والا ہے. ان مصیبتوں کی گھڑی میں لوگوں کے جذبات، لوگوں کی اپنی تہذیب، لوگوں کے اپنے کلچر، پوری فہرست میں حرف غلط کے طور پر مسلمانوں کی کسی خوشی کا اظہار نہیں. یہ اتفاقات نہیں ہے میرے دوستو، یہ کوئی اتفاقات نہیں ہے کہ ایسا ہو گیا ہوگا. نہیں، یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ منصوبے ہیں، اور یہ منصوبے زمین پر بنے ہوئے نہیں ہیں، آسمانوں میں بنے، آسمانوں میں بنے ہوئے. جب تک ہم اپنے رب کو ناراض رکھیں گے کوئی حکمراں ہمیں راضی نہیں کرے گا. یہ نہ سمجھیے کہ یہ فلاں خیالات کے ہیں، یہ فلاں دین دھرم کے ہیں، اس لیے مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. ایسا نہ سمجھیے. جہاں مسلمانوں کے زیر اقتدار رہتے ہیں ان کی حالت بھی ہم سے کوئی اچھی حالت نہیں، کیونکہ آسمانوں کے فیصلے ہیں. چاہے مسلم حکمراں ہو چاہے غیر مسلم حکمراں ہو، آسمانوں کے فیصلے دونوں کو مجبور کریں گے. اس قوم کو دباؤ، اس قوم کو پسپا کرو، اس قوم کو کچلو. میں ہی خوش نہیں ہوں اس قوم سے تو کون ان کو خوش رکھنے والا ہے؟ اور اگر ہم ذرا اپنا حال بدل لیں، اور میں نے بتایا کہ 10% دین پر آ جائے تو بھی اللہ انتم الاعلون کے وعدے کو پورا کر کے بتا دے گا. مجھے اس وقت صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ کچھ دھکا لگا تھا ہم لوگوں کو، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے دوستوں کہ وہ دھکا ختم ہو گیا. اب کچھ احساس نہیں ہے ہم کو، اب نہیں ہے. تب تو مسجدیں کھلوا کے جانا چاہ رہے تھے، اب کھل گئی ہے تو آنے کے لیے تیار ہے. معلوم ہوا کہ جو تھوڑا سا خطرہ پیدا ہوا تھا وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے. پھر سے نفس اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی بہت علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، ایک نفسیاتی واقعہ مثال کے طور پر کہ گھوڑا، ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا کہیں سفر. اس گھوڑے کو بدہضمی ہو گئی تھی، اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے غلاظت کرتا جا رہا تھا. گھوڑے کا اپنا مزاج، اس کا نیچر یہ ہے کہ جب وہ لید کرتا ہے، مینگنیاں ڈالتا ہے تو پلٹ کے سونگتا ہے. اس کی وجہ سے اس بیچارے کا سفر کھوٹا ہو رہا تھا، جا نہیں پا رہا. تو ایک اور مسافر اپنے گھوڑے پہ جاتے ہوئے مل گئے. کہا کیا بات ہے بھائی، آپ پریشان ہیں؟ کہا گھوڑا اس طرح پریشان کر رہا ہے، میرا سفر کھوٹا ہو گیا، بار بار رکنا پڑ رہا ہے، بار بار دشواری ہو. اس نے کہا کہ تم میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، تمہارا گھوڑا مجھے دو، میں اس کو ٹھیک کر دیتا. وہ اس کے گھوڑے پہ بیٹھ گیا. وہ تجربے کار مسافر تھا. اس نے یہ کیا کہ جب بھی گھوڑا لید کرتا تو وہ اس کی ایسی پٹائی شروع کرتا کہ وہ مارے تکلیف کے پیچھے پلٹ کے نہ دیکھتا، آگے بڑھ جاتا. تو ایسے پھر سفر آسانی سے دونوں کا طے ہوتا رہا. کہیں دو راہ آ گیا تو اس نے کہا بھائی میرا گاؤں ادھر ہے، تمہارا دوسری طرف جانا ہے، لہذا اپنا گھوڑا لے لو اور میرا گھوڑا مجھے دے دو. اس نے وہ گھوڑا دے دیا اور اس کا دے دیا. اب کی مرتبہ آگے چل کر اس گھوڑے نے جب مینگنیاں ڈالی تو وہ اپنی سرش سے مجبور ہو کر کے پلٹ کے سونگا، یہ سنبھال نہیں سکا. تو سونگتے 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 جہاں پہلی دفعہ مینگنیاں کی تھی وہاں تک پہنچا، یعنی گھر سے نکلے تھے، گھر واپس آ گئے. جب تک اللہ جکڑ میں رکھے تو ہم صحیح رہیں، اور جیسے اللہ ڈھیل دے دے تو واپس اس گھوڑے کی طرح اپنی جگہ پہ آ جائیں جہاں سے چلے تھے. یہ اس گھوڑے کی بھی حالت ہے، یہ ہمارے نفس کے گھوڑے کی بھی یہی حالت ہے. نفس کو سواری کہا گیا ہے، روح کو اس پر سوار قرار دیا گیا ہے. تمام عارفین کہتے ہیں نفس ایک گھوڑا ہے، ایک سواری ہے جس کے اوپر روح سواری کرتی ہے.
یہ نفس کا گھوڑا بھی ایسا ہی لچر ہے، ایسا ہی ضدی ہے، ایسا ہی اپنے چر رکھنے والا ہے. لہذا اللہ پاک نے جب تک دبا کے رکھا تو ہم ذرا سدھرے، صحیح ہوئے، دعائیں مانگی، استغفار کیا، توبے کیے، اللہ کو یاد کیا. لوگوں کی حالت دیکھی کیسے لوگ مر رہے ہیں، اور مرنے والوں کو کوئی دیکھنا نہیں چاہ رہا، کوئی چھونا نہیں چاہ رہا. مرنے والوں کو لے جا کر کسی پردیس کے اندر ہو، کوئی یار مددگار نہ ہو. ایسی حالت کہ ان کی تدفین کو دیکھ کر بھی دل بھر آئے اور آنکھیں بہہ پڑے. ایسی گت بنا کے دکھائی گئی، ان کے لیے کوئی بات نہیں. جو ایسے گزر گئے اللہ 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 ان کے درجے دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام دے گا. ہم اس میں پورا یقین رکھتے ہیں. لیکن وہ جو حالت سامنے آئی، یہ بتانے کے لیے آئی. دیکھو اللہ تعالیٰ چند بندوں کا استعمال کرتا ہے، کرنا ہی پڑتا ہے. تو ان کو تو خوش کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کو انہوں نے استعمال کیا، اللہ نے خود استعمال کیا. تو اللہ ان کی مصیبت پر ان کو خوش کر دیتا ہے اور ہمارے لیے عبرت بناتا ہے. جیسے دیکھیے ایک اندھا ہو بستی میں، ایک دو ہوں گے ہر بستی میں اندھے. ایک کیوں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک تو رہے تاکہ پتا چلے کہ آنکھ کیا نعمت ہے. ایک بھی اندھا نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ آنکھ کیا نعمت ہے؟ تو اب اللہ کو کسی بندے کو تو بنانا ہوگا، اس لیے بندوں میں سے کسی کو بناتا ہے. مگر چونکہ اس نے اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا اور وہ راضی رہا تو اس کو جنت عطا. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ میں جس کی آنکھیں لے لیتا ہوں، اگر وہ میری شکایت نہ کرے تو میں جنت سے کم کوئی بدلہ دینے کے لیے راضی ہوں. دیتا اللہ تعالیٰ، بناتا اللہ تعالیٰ آزمائش. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چند بیٹیاں دے کر آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ اس سے راضی اور خوش رہتے ہیں، اللہ کی شکایت نہیں کرتے، تو انہی بیٹیوں کو جہنم کے اس کے بیچ میں ایسی آڑ بنا دے گا کہ اگر یہ اپنے کرتوتوں سے جہنم میں جانے والا بھی تھا تو بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے روک دیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو اللہ کچھ بندوں کو دوسروں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے استعمال کر کے کسی مصیبت میں، آزمائش میں اس کو ڈالتے ہیں. تو اس کے لیے تو یہ وعدہ ہے کہ وہ شکایت نہ کرے تو میں اس کو خوش کر دوں گا، آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں خوش کر دوں گا. لیکن دوسروں کے لیے وہ عبرت ہے، وہ نمونہ ہے. اگر ایک لولا نہ ہو تو آپ کے ہاتھوں کے سلامت ہونے کا کیا شکریہ ادا کریں؟ ایک لنگڑا نہ ہو تو اپنے پیروں کے سلامت ہونے کے لیے کبھی الحمدللہ بھی نکلے گا. کسی کی پوری زندگی میں بھی اپنے پیروں کے، آنکھوں کے، کانوں کی سلامتی کا شکریہ نہیں نکلا ہوگا. کچھ نمونے سامنے آ جاتے ہیں چلتے پھرتے، ارے اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے بھائی ہم محفوظ ہیں اس سے، اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے اس میں مبتلا نہیں کیا. یہ نمونے لائے جاتے ہیں خدا کی طرف سے. اب اس وبا میں کچھ لوگوں کے لیے جو حالات پیش آئے، مرنا تو آگے پیچھے سبھی کو تھا، ان کا وقت آیا، اور ان کے لیے جو حالات پیش آئے، اس حالات سے لوگوں میں ایک قسم کی دوری، بعد، نفرت، گھبراہٹ پیدا ہوئی. اللہ نے بتایا دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو میرے ایمان والے بندے ہیں، میں ان کو اس کا اجر دے دوں گا. لیکن تمہیں عقل آنی چاہیے کہ اگر قیامت میں اللہ تمہارا یہ حشر کر دے تو پھر کوئی نبی بھی تمہیں دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی ولی بھی تمہیں دیکھنے کو، خدا کیا نظر کرے گا. رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، پاک پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھ والا تھا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتی فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس میرے دین آیا تھا، تو نے بھلایا تو آج میں بھلا دے رہا ہوں تجھے. اور جس دن اللہ بھلا دے اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے دوستو بس اتنی بات کہنی ہے. آج کا پیغام اس مبارک دن، اس مبارک مقام سے اپنے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، اور ان کے ذریعے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہنا ہے کہ سنبھل کے اللہ کو ہم بتائیں. اتنے کو کافی سمجھ لیں،
اتنی مصیبت کو کافی سمجھ لے. اگر اللہ اس سے بڑی کا ارادہ کرے تو پھر ہمارے لیے راستے بند ہو سکتے ہیں، مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اس لیے نمازوں کی پابندی، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کسب حلال کریں، محنت مزدوری کریں، پر حرام نہ کھائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے پیٹ میں اور ہماری اولاد کے پیٹ میں حلال روزی جائے، تاکہ وہ اللہ کے محبوب بندے بنے، جہنمی نہ بنے. اس کے لیے کوشش کریں، فکر کریں، اور کچھ اللہ کو ہم بدل کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.